ہدایات آتی ہیں تو ہم ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دو مہینے پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے رمضان سے ریٹائر جج اور کئی مسلم ایڈوکیٹس چونکہ ندوے میں کمیٹی بھی ہے جس میں میں بھی ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا تھا. ان حضرات نے یہ ترتیب بنائی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ، کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہر علاقے کے ایڈوکیٹس اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کے ساتھ مل کر یہ فکر کی ہے کہ کیسے اس طرح سے جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کیسے ہم ان کا مثبت انداز میں، پرامن انداز میں اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم کیسے جواب دیں. ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ یہ زمینیں جو ہیں قبرستان کی ہوں، اچھا قبرستان میں مزار کیا جاتے ہیں اور مساجد بھی ہوں، اور اسی طرح سے ہماری جو موقوفہ جائیداد کی جتنی بھی شکلیں ہیں مدارس کی شکل میں ہوں یا مدارس کے لیے جو جائیداد وقف کی جاتی ہیں، ان سب کے لیے یہ تمام حضرات فکر مند ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنتر منتر دلی پر بھی مظاہرہ ہوا اور پٹنہ میں بھی، ساؤتھ میں بھی، کئی جگہ میں. اور اب کل پرسوں ان ایڈوکیٹس کے ساتھ ہم بھی بیٹھے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ یو پی میں بھی یوگی جی سے ملاقات اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کی تھی، لیکن چونکہ ہمارے بڑے جو سینئر تھے وہ لوگ گئے تھے یوگی جی کے پارلیمنٹ ان کے اس میں، اور باضابطہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اس سلسلے میں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے سب کی نیت کیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہم اتنا کام ضرور کریں. تو اب یہ ہے کہ ہم ایک وقت آئے گا اگر ہم سے کہا جائے گا کہ آپ مظاہرہ کریے فلاں جگہ پر، تو ظاہر سے بات ہے بڑے جو بھی کریں گے وہ قانونی دائرے میں رہ کر کریں گے، سمجھیے نا، اور بہت احتیاط سے کریں گے. اور ان کو سب معلوم ہے کہ حکومت کی کیا چال ہے، لیکن اس کے باوجود سب پھنسانا چاہتے ہیں. حکومت ہو یا آپ کو معلوم ہے 4-5 سال جو مظاہرے ہوئے تھے بیچارے مسلم نوجوان اچھے کاروباری آج تک بیچارے لوگ کچہری کے اس میں چکر کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بڑوں کے ساتھ مل کر صحیح ترتیب نہیں بن پائے گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے. جن حضرات نے بڑوں کے بعد مانی ان کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ان کی نیتیں سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے. یہ چاہتے ہیں جڑ سے کاٹیں. یہ ہلکا پھلکا حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ کیچڑ اچھال دی اور پٹاخہ پھوڑ دیا، خالی یہ سب نہیں. یہ چاہتے ہیں جڑ سے کاٹنا مسلمانوں کو. اور جڑ سے جب کاٹ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے جو وقت جس کے ذریعے سے مسجدیں ہیں جڑی ہیں، جس سے کچھ مدرسے جڑے ہیں اور کہیں نہ کہیں قبرستان تو ہے ہی بہت زیادہ، تو کتنے ایسی زمینیں جن کے پیپر نہیں. تو یہ تمام ایڈوکیٹس وغیرہ نے مل کر یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اویئرنیس اور بیدار کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں. یہی 100 سال میں پتہ چلے گا آپ کو. شروعات تو وہ ان زمینوں سے کریں گے جو مین جگہوں پر ہیں، ان مسجدوں سے، ان زمینوں سے. لیکن 100 سال کے اندر پتہ کیا ہو جائے گا اگر یہ قانون پاس ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر ہے، ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے. ہمیشہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی سازشیں ان کا مکر لتزول منه الجبال، جس سے پہاڑ ہل جائیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھی مکر کرتے ہیں، ہم بھی تدبیر، ہم بھی ان کے سازش کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے کیا ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمام مساجد کے ائمہ سے یہ بات ہم نے بھی پہنچائی، کیونکہ میں اس ہفتے کا بڑے ہفتے کا ذمہ دار ہوں، تو اس حیثیت سے ہم نے بھی پہنچائی. اور الحمدللہ جن مساجد میں میں گیا اور سب مساجد میں یہ باتیں بھی ہیں، کچھ بچ گئے ہیں گھر میں اور ٹیلر سے کٹوائے بھی ہیں ہم نے، اور گھر میں بھی جو بچے تھے سب مجازین بڑھنے کے بعد اب تھوڑے سے بچے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم سائلنٹ اور خاموش انداز میں اپنی آواز پہنچائیں. یہ کالی پٹی بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں نہیں پہن کر آئے. بہرحال پیغام دیر سے پہنچا ہوگا، کوئی بات نہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ اثر میں ابھی تو جتنے لوگ پہن کر آئے ہیں وہ باہر کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوائیں. دیکھیے فوٹو ہم نے نہ کبھی کھنچوایا ہے نہ ہم کبھی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس پہ، اپنی ڈی پی پر اور اپنے فیس بک اور جتنے بھی لائیو اور غیر لائیو اور سوشل میڈیا ذرائع ہیں سب کے ذریعے سے ہم اپنی بات ضرور پہنچائیں. تو یہ پٹی باندھ کر ابھی فوٹو کھینچ کر اپنے اسٹیٹسوں پہ لگوائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کے آفس میں جو لنک وغیرہ آپ تک امام صاحب نے ابھی ذکر فرمایا وہ آپ وہاں ضرور بھیجیں اور سب حضرات اس کی فکر کریں. ورنہ اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لے تو کیا کہیں گے اللہ سے؟ کیا یقیناً ہمیں فائدہ ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ
पूछेंगे कि जमीनें तुम्हारे पर हमला हो रहा था, तुमने क्या किया। इसलिए हमारे जितने बड़े हैं सब फिक्रमंद हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ लाया हूँ ताकि जो हजरात जरा सही है, हाँ इसको अभी रखिए, अभी हाँ दे दीजिए। जो हजरात यहाँ पे बांध कर नमाज बाद, अभी तो नहीं, नमाज बाद और असर में जो हजरात नहीं ला सके हैं, असर में सब लगे कि 100-200 लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर और दूर से ऐसा फोटो खींचे कि हल्का सा मस्जिद का भी कुछ आ जाए और ये भी आ जाए कि हम अपनी आवाज, जाहिर बात है पार्लियामेंट हाउस में तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इन पट्टियों के जरिए से हम आवाज पहुंचा सकते हैं कि हम जो है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुकम्मल यकसर मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वी रिजेक्ट इट, बिल्कुल जड़ों से उसको रद्द करते हैं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हुकूमत, अच्छा ये रुकेश वगैरह ने भी मेरे पास उन्होंने जोर देकर ये कहा कि देखिए बहुत सारे मुसलमान वो हैं जिनको उल्लू बनाया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारे फायदे के लिए है, और बहुत सारे मुसलमान उल्लू बन भी जाते हैं, या यूं कहिए कि उनकी इस बात को सच्चाई में ले लेते, सीधे साधे होते हैं वो। कभी इसको सच्चाई में मत लीजिएगा, बहुत खतरनाक इसके असरात है। मौका नहीं, वक्त नहीं, वरना हम आपको मजीद बात समझाते, बहुत इसमें कानूनी बारीकियां जो हैं हम आपको समझाते, और कैसे हिंदुओं को लाया जा रहा है और कैसे कैसे हमारे जो अल्लाह की जमीन है, हमारी नहीं है वो, हमारे जिम्मे तो रक्षा है, हिफाजत है, लेकिन उसमें जो है तो गैर मुस्लिमों को दाखिल करके किस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें होंगी। इसलिए आप सब हजरात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इसका एहतमाम फरमाएंगे और रमजान के खत्म पर आप खूब दुआएं करेंगे अपने लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी, और जो कुरान की तालीमात आपने रमजान भर तिलावत की, सुनी, आप इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अपने दिल को पाक साफ करेंगे तकब्बुर से, घमंड से, हसद से, कीने से, अपनी जुबान को पाक साफ करेंगे गाली से, बदतमीजी से, शर से, और अपने आमाल को पाक साफ करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, रोजे को, नमाज को अपने फजल और करम से कबूल फरमाए।